آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو تم بھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور پھر رات کی عبادت یعنی تہجد کی نماز پڑھنا، اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رات کی عبادت یعنی تہجد کی نماز سے جسمانی بیماریوں سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ آج کل ہر بندہ ہی جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کہیں درد ہوتا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم چاہتے ہو کہ زندگی میں اور موت کے وقت اور قبر میں اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو، تو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے تہجد کی نماز کی کہ زندگی میں جب آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے برکت نازل کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ پھر رحمت کی وجہ سے انسان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر زندگی کے بعد موت کے وقت، جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر فرمایا کہ قبر تو ہر روز یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، تو میرے پاس آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، میرے لیے روشنی اختیار کر لو۔ تو قبر تو یہ اعلان کرتی ہے کہ ہر روز میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اس قبر کے اندر بھی جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ پھر جس وقت قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، فرمایا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کریں گے، کس کے صدقے؟ کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم لوگوں کو سلام کیا کرو، یعنی کہ لوگوں کو سلام کرنا اتنا عظمت والا کام ہے۔ سلام میں پہل کرنا، پھر سلام کا جواب دینا، یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، تو ہمیں ہمیشہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، لوگوں کو سلام کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے آسان سا کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، لوگوں کو سلام کیا کرو اور پھر لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اگر انسان کے پاس جتنی توفیق ہو سکے، جو اتنا کر سکتا ہے آدمی، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا کرو، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا رہن سہن جو ہے اچھا رکھو، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھا رکھو، خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ ناراض نہ ہوا کرو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرو۔ اور پھر فرمایا، اور جب سارے لوگ رات کو سو جائیں تو تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ عمل کرو گے، یعنی کہ لوگوں کو سلام کرو گے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو گے، اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل فرما دیں گے۔ تو کتنا اچھا اور افضل عمل ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کتنی فضیلت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کے اس لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو ایک منادی پکارنے والا
آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے پہلو رات کو بستر سے الگ رہتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی جس کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوگی۔ پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہو جائیں، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم حساب کتاب کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں تو ہمیں تہجد کی نماز جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ پھر رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، پھر گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، پھر جسمانی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ تو ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر رات کو اٹھ کر جب آدمی تہجد کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو بندہ تنہائی کے اندر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر بڑا ہی پیار آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ تو دنیا میں فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، لیکن دیکھیں یہ بندہ رات کو اٹھ کر میرے لیے تہجد کی اس نے نماز ادا کی اور پھر میری ہی عبادت کر رہا ہے اور مجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پھر تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر پیار آتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ رات کو سو جاتے تو وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی کہ اللہ دیکھیں کہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، یا اللہ دن چلا گیا ہے، رات آ گئی ہے اور دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، یا اللہ لیکن آپ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، یا اللہ میں اپنا دامن آپ کے سامنے پھیلاتی ہوں، یا اللہ میرے دامن کو بھر دے، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ پھر دوسری دعا یہ کرتی کہ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، یا اللہ اسی طرح شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دے۔ تو اگر ہم بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم تو گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ آپ تو گناہوں سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا، یا اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر برکت بھی کریں گے اور ہمیں گناہوں سے بھی بچائیں گے اور ہمارے لیے ہر قسم کی آسانیاں اور رحمت والا معاملہ کریں گے۔ تو ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔